عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارے ویڈیو سبق کا موضوع شعر العجم اور شبلی کا نظریہ شعر ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بے شمار افراد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے فلسفی، مفکر، دانشور، ادیب، شاعر اور فنکار کی حیثیت سے شہرت پائی، لیکن ان افراد کی تعداد خاصی مختصر ہے جنہیں دنیا جامع صفات کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ ان میں ایک نمایاں نام شبلی نعمانی کا ہے۔ شبلی نعمانی کی ولادت 4 جون 1857 کو قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ کو فارسی زبان سے دلی لگاؤ تھا۔ زمینداری کے ساتھ ساتھ وکالت ان کا آبائی پیشہ تھا اور وہ خود بھی اعظم گڑھ میں وکالت کرتے تھے۔ شیخ حبیب اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے وکالت کا پیشہ تجویز کیا تھا، چنانچہ شبلی نے 1881 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ بھی ہوئے، لیکن جلد ہی اسے خلاف شرع سمجھ کر ترک کر دیا۔ 1881 میں شبلی نے اپنے والد کے ہمراہ، جو خود علی گڑھ تحریک کے حامی تھے، علی گڑھ کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی۔ 1 فروری 1883 سے ان کا تقرر عربی اور فارسی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے ہوا۔ علی گڑھ میں قیام کے زمانے میں سر سید اور ڈاکٹر آرنلڈ اور دیگر دانشوروں کی صحبت نے شبلی کی صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ شعر العجم مولانا شبلی کی ممتاز ادبی تصنیف ہے۔ یہ اصلاً فارسی شاعری کی تنقید ہے، لیکن ہے ایک لازوال ادبی اور تنقیدی کارنامہ۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ادب کے میدان میں شبلی نے اردو شاعری کا موضوع کیوں نہیں منتخب کیا؟ تو شاید اس کا مناسب جواب یہ ہوگا کہ اردو کے شعری ادب کا قریب ترین سرچشمہ فارسی شاعری ہے، تو یوں نہ اس کی وسعتوں کو کھنگالا جائے تو کیسے ہوگا؟ محتاط طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد حسین کی آب حیات میں تقابل کی رمق اور تنقید کا سنگ میل ہونے کے باوجود حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری میں تقابل کی جھلک ہی پائی جاتی ہے، تو شبلی کے موازنہ انیس و دبیر کو تقابلی تنقید کی خشت اول کی حیثیت حاصل ہے، اور شعر العجم میں اس عنصر کا استحکام پایا جاتا ہے۔ شعر العجم یوں تو شعرائے ایران کا تنقیدی تذکرہ ہے، لیکن اس میں اہل ایران کی تہذیب، تمدن، معاشرت، جذبات، معتقدات سب کچھ آ گئے ہیں۔ اس اعتبار سے شعر العجم بجا طور پر ایران کی کئی 100 سال کی ذہنی تاریخ بھی کہی جا سکتی ہے۔ ہندوستان میں فارسی ادبیات کی 2 کتابیں مشہور اور مروج ہیں، جنہیں اعتبار بھی حاصل ہے۔ انگریزی میں پروفیسر براؤن کی 4 جلدوں پر مشتمل اے لٹریری ہسٹری آف پرشیا، جس کے کل صفحات 2256 ہیں، اور اردو میں شبلی نعمانی کی شعر العجم۔ یہ دونوں کتابیں ایک ہی زمانے میں تصنیف ہوئیں، مگر دونوں کا موضوع ایک دوسرے سے جدا ہے۔ براؤن نے اپنی کتاب میں اہل ایران کے ادبی اور علمی کارناموں کا احاطہ کیا ہے، چاہے وہ کارنامے عربی کے ذریعے وجود میں آئے ہوں یا فارسی سے۔ مزید یہ کہ اس میں نثر اور نظم دونوں سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف شعر العجم میں صرف فارسی زبان کی شاعری کی تاریخ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ شعر العجم 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد کے 562 صفحات ہیں۔ اس کو ہم آسانی کی خاطر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید،
سبب تصنیف اور ماخذ کا، دوسرا حصہ شاعری کی حقیقت اور ایران میں فارسی شاعری کی ابتدا کے اسباب اور اثرات کا، اور تیسرا حصہ ایران کے نمایاں شعراء مثلاً رودکی، فروخی، فردوسی، اسدی، منوچہری، سنائی، خیام، انوری اور نظام گنجوی کے احوال کا ہے۔ دوسری جلد 302 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں خواجہ فرید الدین عطار سے حافظ اور ابن یمن تک کے علاوہ کمال اسماعیل، شیخ سعدی، امیر خسرو، سلمان ساوجی کے احوال درج ہیں۔ 302 صفحات پر ہی مشتمل تیسری جلد میں فارسی شاعری کے دور آخر یعنی فغانی سے ابو طالب کلیم تک کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں نہ صرف اس دور کی خصوصیات کو اجاگر کیا گیا ہے بلکہ فغانی، فیضی، شیرازی، عرفی، نظیری، طالب عاملی، مرزا صاحب اور ابو طالب کلیم کی شاعری کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ چوتھی جلد میں جس کے 339 صفحات ہیں، اہم مضامین سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے 3 ابواب ہیں۔ پہلے میں شاعری کی حقیقت، شاعری کے اصل عناصر مثلاً محاکات، تخیل، تشبیہ و استعارہ، جدت و لطف ادا، حسن الفاظ، سادگی، شاعری کے استعمال اور اس کی اہمیت پر مجموعی بحث ہے۔ دوسرا باب ایران میں شاعری کے ظہور اور اس کی بتدریج ترقی اور پھر تنزلی، عربی شاعری کے اثرات، فارسی شاعری کا ادب پر اثر، نظام حکومت کا اثر شاعری پر، آب و ہوا اور مناظر فطرت اور شاعری پر ان کے اثر سے متعلق ہے۔ تیسرے باب میں فارسی شاعری پر اجمالی ریویو کر کے مختلف اصناف پر تنقید کی گئی ہے۔ پہلی تنقید مثنوی کی صنف پر ریویو ہے۔ اس میں شاہنامے پر جو شبلی کے نزدیک فارسی مثنویوں میں اہم مقام رکھتا ہے، تفصیلی اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس جلد کو پورے شعر العجم کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ کس جلد کو؟ چوتھی جلد کو۔ پانچویں جلد جو 227 صفحات پر مشتمل ہے، ایک اعتبار سے جلد چہارم کا تکملہ کہی جا سکتی ہے۔ جی، اسے چوتھی جلد کا ایڈیشن کہہ سکتے ہیں۔ اس میں قصیدہ، عشقیہ شاعری، صوفیانہ شاعری، اخلاقی شاعری، فلسفیانہ شاعری اور ان کے نمائندوں اور نمونے سے بحث کی گئی ہے۔ اس طرح شعر العجم کی کل ضخامت 1460 صفحات کی ہے۔ شعر العجم میں شبلی نے 2 فرائض انجام دیے ہیں، ایک ادبی مورخ کا اور دوسرا ادبی ناقد کا۔ مورخ کا اس لیے کہ مشرق کے شعری سرمایہ کا تاریخی و تمدنی پس منظر میں پورے تسلسل کے ساتھ جائزہ لیا جائے تاکہ اس کی گرامائیگی کا احساس ہو سکے، اور ادبی نقاد کا اس لیے کہ فن شعر کے کچھ ایسے اصول و نظریات کی تشکیل کی جائے جو اس کے فنی و جمالیاتی محاسن و معائب کو سمجھنے میں دور تک ساتھ دے سکیں۔ شعر العجم جلد چہارم کے ابتدائی 90 صفحات شبلی کے تنقیدی تصورات کو سمجھنے کے لیے بے حد اہم ہیں۔ شبلی کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ارسطو کی بوتیقہ کا ترجمہ یا خلاصہ عربی میں پڑھا تھا، اور جان اسٹورٹ مل اور جارج ہنری لیوس وغیرہ کے خیالات سے استفادہ اپنے انگریزی داں احباب کی مدد سے کیا تھا۔ شبلی نے ان مصنفین کے ہاں اپنے مطلب کی بات لے لی اور انہی خیالات کو قبول کیا جنہیں اپنانے کے لیے ان کا ذہن آمادہ ہوا۔ اس لیے انہی افکار کو شبلی کا نظریہ شعر قرار دینا چاہیے۔ شبلی کا نظریہ شعر اپنے آخری تجزیے میں بنیادی طور پر جمالیاتی اور وجدانی ہے۔ وہ شاعری کو ذوقی اور وجدانی چیز اور احساس کو اس کی اساس سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری کا تعلق
ادراک و تعقل سے نہیں بلکہ احساس و انفعال سے ہے۔ وہ شعری اظہار کو جبلی احساس کا فوری اور بے ساختہ اظہار سمجھتے ہیں اور شعر کا مقصد جذبات اور زندگی کی عکاسی یا تصویر کشی سمجھتے ہیں، جسے وہ محاکات کا نام دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ محاکات کے عمل میں جزیات کو حذف کر دینے سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ لفظ و معنی کی بحث میں بھی شبلی کا نقطہ نظر جمالیاتی دبستان سے زیادہ قریب ہے۔ اس ضمن میں وہ ابن رشیق کا قول نقل کرتے ہیں، جن کے نزدیک قول ہے کہ لفظ جسم ہے اور مضمون روح، اور دونوں کا ارتباط باہم ایسا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ممکن نہیں۔ وہ سادہ شاعری کے مقابلے میں تشبیہ و استعارے سے مزین شاعری کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شبلی کے مسلک تنقید کی رو سے شعر کا مقصد ہی لذت و انبساط فراہم کرتا ہے۔ لذت و انبساط کا یہ نظریہ شبلی نے یونانیوں سے اس لیے اخذ کیا کہ اس سے خود ان کو طبعی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ اس نہج پر پروفیسر خورشید الاسلام کا یہ تبصرہ بہت بھرپور ہے کہ شبلی مسلمانوں میں پیدا ہونے والے پہلے یونانی ہیں۔ جی، یہ بہت خوبصورت تبصرہ ہے پروفیسر خورشید الاسلام صاحب کا کہ شبلی مسلمانوں میں پیدا ہونے والے پہلے یونانی ہیں۔ شبلی اس اعتبار سے حالی سے مختلف نظر آتے ہیں کہ حالی ادب کے افادی پہلو کو اس کے جمالیاتی پہلو پر مقدم قرار دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حالی اور شبلی کے تنقیدی افکار میں کچھ مشترک پہلو بھی مل جاتے ہیں اور دونوں ہی ادب کے سماجی اور اخلاقی پہلو پر زور دیتے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آل احمد سرور کا خیال ہے، شبلی کی نظر ادب کے جمالیاتی پہلو پر زیادہ ہے اور وہ فنون لطیفہ کی اہمیت سے زیادہ واقف ہیں، اسی لیے وہ اداسی کے مقابلے میں خوشنوائی اور سادگی کے مقابلے میں ادا پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ حالی نے فنی اور جمالیاتی پہلوؤں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن اسے یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا۔ شبلی شعراء کے کلام کی تفہیم و توضیح میں اس پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ اس کے قائل ہیں کہ دیدہ و گوش کے رابطے میں آنے والے حالات و واقعات سے انسان کے قلب و ذہن پر جو کیفیات مرتب ہوتی ہیں، ان کا بیان اس طرح کیا جائے کہ جو اثر شاعر کے دل پر ہے وہی سننے والوں پر بھی طاری ہو جائے۔ شبلی نے اس اصول کو موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم دونوں میں برتا ہے۔ شبلی نے شاعری کے ضمن میں کسی ملک یا علاقے کے جغرافیائی اور سماجی حالات کے اثر کو بھی موضوع بحث بنایا ہے۔ تشبیہ و استعارات اور الفاظ و معنی کے رشتے اور رابطے بھی کس طرح متاثر ہوتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی شبلی کے طرز تنقید کی خصوصیت ہے۔ آب و ہوا اور مناظر فطرت کا اثر شعر العجم میں ایک ذیلی عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ تمدنی زندگی میں فوجی زندگی کا اثر بھی ایک عنوان ہے، جس کے تحت ادبی تخلیقات کی بدلتی ہوئی قدروں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان کے بقول بگڑے ہوئے معاشرے کی نارسائیاں اخلاق و اقدار کو مذموم بنانے میں معاون ہوتی ہیں، جس کے زیر اثر فحش الفاظ تخلیق میں در آتے ہیں، جس سے حجب اور ملامت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لفظ اور معنی کی بحث میں شبلی جہاں لفظوں کے مناسب استعمال کا ذکر کرتے ہیں، وہیں سبک، شیریں، ثقیل اور بھدے الفاظ کے علاوہ ان کی مختلف لہروں اور صوتی اثرات کی واقفیت بھی وہم پہنچاتے ہیں۔ بلند اور پرشوکت الفاظ کو وہ قصیدے کے لیے موضوع سمجھتے ہیں۔ شاعری کی حقیقت وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ شاعری ایک ذوقی اور وجدانی چیز ہے۔ ان کے نزدیک شاعری کا دوسرا نام قوت احساس ہے۔ اس سے ہمارا ذہن انگریزی شاعر ورڈسورتھ کی طرف جاتا ہے، جنہوں نے شاعری کو قوی احساس کے فطری
بہاؤ سے تعبیر کیا ہے۔ شبلی اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ جب یہی احساس الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے۔ گویا شبلی کے نزدیک لفظ کی حیثیت حیت کی ہے اور اس کا موضوع وہ احساس ہے جو شاعری سے عبارت ہے۔ یہاں دونوں میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ ورڈسورتھ کے پاورفل فیلنگز کو شبلی قوی جذبہ کہتے ہیں اور اسپونٹینیس کے لیے وہ بے ساختہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شبلی شعر کی مکمل تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب اس پر یعنی انسان پر کوئی قوی جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موزوں الفاظ نکلتے ہیں، اسی کا نام شعر ہے۔ اس تعریف کو وہ الفاظ بدل کر یوں بیان کرتے ہیں کہ جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک ملائے وہ شعر ہے۔ شبلی شعر کی تعریف بیان کرتے ہوئے لفظ کے دلالتی معنی کو نہیں بلکہ اس کے مرادی مفہوم کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ لفظ و معنی کے تصور سے وابستہ ایک دوسرا اہم پہلو وہ ہے جس میں شبلی نے الفاظ کی صوت نقلی خصوصیات اور صوتی رمزیت پر زور دیا ہے، جہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ محاکات کی تکمیل کن کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ درد، غم، رنج، جوش، غیظ، غضب، ہر ایک کے اظہار کا لہجہ اور آواز مختلف ہے۔ اس لیے جس جذبے کی محاکات کا مقصود ہو، شعر کا وزن بھی اس کے مناسب ہونا چاہیے تاکہ اس جذبے کی پوری حالت کی عکاسی ہو سکے۔ شبلی آوازوں کو پست، بلند، شیریں، کرخت اور سریلی کی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آوازوں کے اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے الگ الگ استعمال کیے جائیں جو ان خصوصیات پر دلالت کرتے ہوں۔ اس ضمن میں شبلی نے انگریزی شاعر رابرٹ سدی کی ایک نظم کا حوالہ دیا ہے جس میں سیلاب کا ذکر ہے۔ شبلی لکھتے ہیں کہ اس نظم میں تمام الفاظ اس قسم کے آئے ہیں کہ پانی گرنے، بہنے، پھیلنے کے وقت یعنی پانی کے گرنے، بہنے اور پھیلنے کے وقت جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، الفاظ کے لہجے سے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص خوش ادائی سے اس نظم کو پڑھے تو سننے والے کو معلوم ہوگا کہ زور و شور سے سیلاب آ رہا ہے۔ شبلی صاحب اسلوب ہونے کے علاوہ اسلوب شناس بھی تھے۔ انہوں نے صوتی رمزیت کے اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے مرثیے کا ایک بند بھی پیش کیا ہے جس میں اہل بیت حضرت عباس اور ان کے گھوڑے پر پانی بند کر دیے جانے کا ذکر ہے۔ مرثیے کے اس بند کے ابتدائی 4 مصرے حرف دال پر ختم ہوتے ہیں جو ایک بندشی آواز ہے۔ اس آواز کی ادائیگی میں ہوا کا اخراج نوک زبان کے سہارے مسوڑھوں پر رک جاتا ہے۔ اس بند کے مفہوم کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بندشی آواز دال میں صوت و معنی کی ہم آہنگی بخوبی واقف ہو جائے گی۔ وہ بند کس طرح ہے آپ بھی سنیے۔ 2 دن سے بے زباں پہ جو تھا آب و دانہ بند، 2 دن سے بے زباں پہ جو تھا آب و دانہ بند، دریا کو ہنہنا کے لگا دیکھنے سمند۔ سمند مینس گھوڑا، آپ واقف ہوں گے کہ 2 دن سے بے زباں پہ جو تھا آب و دانہ بند، دریا کو ہنہنا کے لگا دیکھنے سمند، ہر بار کانپتا تھا سمٹتا تھا بند بند، چمکارتے تھے حضرت عباس ارجمند، تڑپاتا تھا جگر کو جو شوراب شار کا، گردن پھرا کے دیکھتا تھا منہ سوار کا۔ شبلی کا خیال ہے کہ زیادہ تر اہل فن لفظ کو مضمون پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ مضمون تو سبھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن شاعری کا کمال یہ ہے کہ مضمون ادا کن الفاظ میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ خود شبلی کا عقیدہ یہ ہے کہ شاعری یا انشا پردازی کا دار و مدار زیادہ تر الفاظ ہی پر ہے،
وہ گلستان سعدی کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ اس میں جو مضامین اور خیالات بیان کیے گئے ہیں وہ اتنے اچھوتے اور نادر نہیں ہیں، لیکن الفاظ کی فصاحت، ترتیب اور تناسب نے ان میں سحر پیدا کر دیا ہے۔ اگر انہی مضامین اور خیالات کو معمولی الفاظ میں بیان کیا جائے تو سارا اثر جاتا رہے گا۔ شبلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شاعر کو صرف الفاظ سے غرض رکھنی چاہیے اور وہ معنی سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مضمون خواہ کتنا ہی بلند اور نازک کیوں نہ ہو، اگر الفاظ مناسب نہیں ہیں تو شعر میں کچھ بھی تاثیر پیدا نہیں ہو سکے گی۔ شبلی نے شعر العجم میں برملا کہا ہے کہ جن بڑے شعراء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں خامی ہے، اس کی زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں الفاظ کی متانت، وقار اور بندش کی درستی میں نقص پایا جاتا ہے۔ فارسی ادبیات کے ضمن میں شبلی کی غیر معمولی خدمات کا اعتراف متعدد ایرانی فضلاء اور ادباء نے کیا ہے، جن سید محمد تقی میں، عبدالوہاب قزوینی، مشائخ فریدنی، احمد گل چیمانی، عباس مہرین شوستری اور محمد شفیع کتکنی کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور دانشور کے تاثرات و خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ فخر دائی گیلانی شبلی کے مداح اور مترجم ہیں۔ 1881 میں گیلان میں پیدا ہونے والے فخر دائی گیلانی کا اصل نام سید محمد تقی گیلانی تھا اور لقب فخر المحققین۔ وہ عربی، فارسی، فرانسیسی اور اردو سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے شبلی کی کئی کتابوں کے عمدہ ترجمے کیے، جن میں کتب خانہ اسکندریہ، رسائل شبلی، علم الکلام، سوانح مولانا روم اور شعر العجم شامل ہے۔ فخر دائی گیلانی نے شعر العجم کی 5 جلدوں کا فارسی ترجمہ مفصل مقدمے کے ساتھ کیا۔ شعر العجم پر اپنی کتاب تنقید شعر العجم میں محمود شیرانی نے مفصل تنقید کی ہے۔ اس میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ شعراء کے حالات و واقعات کے بارے میں مختلف تذکرہ نگاروں کے درمیان جزوی اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کلام پر جو رائے دی گئی ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور یہ بات شعر العجم سے ہی مخصوص نہیں ہے۔ پہلی بات بے شک لائق توجہ ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ تر نام، سن ولادت، وفات اور وطن وغیرہ کے جزوی اختلاف ہیں جو اصل ماخذ سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ یہ کتاب کی خامی اس صورت میں ہوتی اگر شعر العجم کے مندرجات اصل حوالوں سے مختلف ہوتے۔ اس کے علاوہ اس حقیقت سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے کہ کئی قدیم اور نایاب تذکرے شعر العجم کی اشاعت کے بعد منظر عام پر آئے۔ شعر العجم پر جتنے اعتراضات کیے گئے ہیں وہ سب اسی نوعیت کے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خود یہ تنقید بھی اس قسم کی فروگزاشتوں سے خالی نہیں۔ مثلا حکیم ثنائی سے متعلق شبلی لکھتے ہیں، مجدد نام عبد المجد کنیت، ثنائی تخلص غزنین وطن تھا۔ براؤن کی دی گئی تفصیل کے مطابق حکیم ثنائی کے باپ کا نام آدم تھا اور وطن کے بارے میں قطعی طور پر غزنین نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بعض لوگوں نے بلخ بھی بتایا ہے۔ محمود شیرانی نے اس نقطے پر خاموشی اختیار کی۔ محمود شیرانی کی تنقید شعر العجم کی 2 جلدوں تک ہی محدود ہے، جبکہ کتاب کی دیگر جلدیں بھی کم اہم نہیں ہیں، اور تیسرے حصے سے براؤن تک نے استفادے کا اعتراف کیا۔ براؤن جب اپنی کتاب لٹریری ہسٹری آف پرشیا کی 2 جلدیں مکمل کر چکے تھے تو انہیں لٹریری ہسٹری آف پرشیا کی تیسرے جلد کے مترجم اور اورینٹل کالج لاہور میں پروفیسر شیخ محمد اقبال سے شعر العجم کے منظر عام پر آنے کا علم ہوا۔ پروفیسر براؤن نے شعر العجم سے واقف ہونے کے بعد اس کو اپنی ادبی تاریخ کی 3 اور 4 جلدوں کے لیے بطور ایک اہم ماخذ کے استعمال کیا۔ محمود شیرانی کے بعد شعر العجم میں ڈھونڈ کر غلطیاں نکالنے میں دوسرا نام حافظ اسلم جیراج پوری کا آتا ہے، جنہوں نے یہ تک کہہ دیا
تصوف کا ذوق نہیں، وہ فارسی شاعری پر کچھ لکھنے کا اہل نہیں۔ محمود شیرانی ہوں یا حافظ اسلم جیراج پوری، دونوں نے ہی شعر العجم کی تنقید کرتے ہوئے عدالتی تفتیش کا انداز اختیار کیا۔ ان کا شمار اصحاب کمال میں کیا جا سکتا ہے، جن کے ہاں تحقیقی کام میں غفلت یا عدم احتیاط جرائم میں داخل تھی، اور ایسے مواقع پر ان کی گرفت سخت ہوتی تھی۔ محمود شیرانی کا تحقیقی طریقہ کار 3 عناصر سے عبارت ہے۔ وہ ہیں واقعات کی بازیافت، ناقدانہ ترجمانی اور کامل تحقیق۔ شیرانی صاحب کے تحقیقی طریقہ کار کی مثال ایک مقدمے کی عدالتی کارروائی جیسی ہوتی ہے۔ یہاں جمالیات اور وجدان کا کوئی گزر نہیں، جس سے شبلی کا سروکار ہے۔ جس طرح کسی مقدمے میں عنوان، تمہید، دعویٰ، جواب دعویٰ، تنقیحات، شہادتیں، بحث و استدلال ہوتا ہے، اسی طرح کسی علمی موضوع پر شیرانی صاحب کے تحقیقی مقالے کا انداز ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ان کے وسیع مطالعے اور گہری نظر کے علاوہ شاید لندن میں قانون کی تعلیم کا بھی ہاتھ ہے۔ شعر العجم ایک علمی کارنامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں یہ سوال غالباً بیجا نہ ہو کہ کیا شعر العجم خالص تحقیقی کارنامہ بھی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ شعر العجم اپنے مخصوص مباحث کے لحاظ سے بیک وقت تحقیق و تنقید کا اچھا نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جدید پیمانوں کے مطابق نہ تحقیق کے معیارات پر پوری اترتی ہے اور نہ تنقید کی۔ لہٰذا ہم آخر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعر العجم ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں فارسی تنقید کا بھی اندازہ ہوتا ہے، فارسی شاعری کی تاریخ کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی چوتھی جلد سے ہمیں اردو شاعری کے جو محاسن شعری ہیں اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور یہ کتاب مولانا شبلی کی ایک یادگار تصنیف ہے جو نظریے تنقید شبلی کی ترجمان ہے۔ بہت بہت شکریہ۔